اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کا ایک روزہ اور عطا کر دیا. اب چند ہی گھنٹوں کا مہمان ہے کہ ماہ رمضان رخصت ہو جائے گا، اور یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ایک نرالا نظام ہے کہ صبح اور رات یہ ہفتوں میں چینج ہو جاتے ہیں، ہفتے مہینوں میں چینج ہو جاتے ہیں، مہینے سالوں میں چینج ہوتے ہیں، اور سال ڈیکے میں چینج ہوتا ہے. اور اچانک ہی ایک وقت آ جاتا ہے کہ ایک انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا مجھ سے اور آپ سے، کم لبثتم، دنیا میں کتنا ٹائم رہے ہو؟ تو ہم سب قیامت کے دن اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ قرآن کہتا ہے ہم کہیں گے لبثنا یومن او بعد یوم، یا اللہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک دن رکے ہیں یا اس کا بھی کم. یعنی ہم 70-80 ایئرز یہاں پر رہ کر جا رہے ہیں، مگر قیامت میں ہمیں ایسا لگے گا ایک دن ہی رہے ہیں دنیا میں یا اس سے بھی کم رہ کر آئے ہیں. یہ وقت ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے. ابھی کچھ ہی دنوں پہلے کا تو بیان تھا کہ ماہ رمضان کی آمد ہے، یہ نیکیوں بھرا مہینہ ہے، رحمتوں بھرا مہینہ ہے. پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. اس میں اعتکاف بھی ہے، اس میں لیلۃ القدر بھی ہے. مگر دیکھتے دیکھتے آج ہم اس وقت پہنچ گئے کہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ان قریب رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا. یہ ماہ رحمت، ماہ مغفرت اور ماہ جہنم سے آزادی ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا. یہ تو جائے گا، مگر سوال یہ ہے کیا ہم نے اس کی قدر کی؟ کیا اس کی وقت کو سمجھنے کی کوشش کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے ارشاد فرما دیا تھا، فرمایا رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے فرمایا تھا کہ بدبخت ہے وہ شخص، ان لکی پرسن ہے، ذلیل و رسوا ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور وہ چلا گیا مگر اس شخص کی مغفرت نہ ہو سکی. رمضان جا رہا ہے، مغفرت ہو گئی تو مبارکباد کے مستحق ہے، ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بدبخت کہا ہے، ذلیل کہا ہے. وہ شخص محروم ہے کہ رمضان کا مہینہ پا کر بھی اللہ کی عبادت کر کے توبہ استغفار کر کے مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کر سکے. یہ وقت ہی تو ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہوا میں یہاں تک لے کر آ گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیے وقت کیا ہے، ٹائم کی ویلیو کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود ڈیلی ریفلیکشن کرتے تھے. ریفلیکشن کس بات کا؟ جیسے ہی سن سیٹ ہوتا، سورج غروب ہوتا، ہو سکے تو یہ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں لے کر آ سکیں. حضرت عبداللہ بن مسعود ہر روز سورج کے غروب ہونے پر ایک جملہ کہا کرتے ہیں. آپ فرماتے ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت شمسہ نقص فیہ اجلی ولم یزد فیہ عملی. سورج غروب ہو رہا ہے and that is a reflection time for him. اب وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں اپنے 24 آورز پر، کیونکہ اسلامک کیلنڈر کے مطابق سورج غروب ہوتا ہے تو دن شروع ہو جاتا ہے. تو آپ ریفلیکشن کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اب سورج تو غروب ہو رہا ہے، یہ تو کنفرم ہے کہ میری زندگی کا ایک دن اور کم ہو گیا. کنفرم ہے ایک دن کم ہو گیا ہے، مگر مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے اس میں اپنی نیک عمل کا اضافہ کیا کہ نہیں کیا، میں نے نیکی بڑھائی کہ نہیں بڑھائی. اس کو سوچا کرتے تھے اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہتے تھے ہے عبداللہ افسوس کی بات ہے زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے مگر تیری نیکیوں میں اضافہ نہیں ہو رہا. یہ ہر روز کا ریفلیکشن تھا. آج تو ہم منتھ آف رمضان کے آخری لمحات میں بیٹھے ہیں، آئیے ہم کچھ ریفلیکشن کریں کہ ہم نے مہینہ کیسے گزارا ہے. کیا ہم خوشی کی کیفیت میں ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کا بڑا کرم ہو گیا، میں نے سارے روزے بھی رکھ لیے، تراویح بھی میں نے پڑھ لی، اپنے آپ کو ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہ سے بھی بچا لیا، صدقہ و خیرات بھی کر لیا، باقی قبول کرنا اللہ کی مرضی ہے، میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے. یا ہم ان لوگوں کی کیٹیگری میں آئے ہیں کہ جنہوں نے روزے پورے نہیں رکھے، اگر روزے رکھ بھی لیے تو روزے کے ظاہری اور باطنی آداب کو پرواہ نہ کی، روزے رکھ کر گناہ کرتے رہے، میجر اور مائنر سن کرتے رہے، صدقہ و خیرات سے دور رہے، تراویح میں بھی جان چھوڑاتے رہے کہ کہیں ایسی مسجد مل جائے جہاں پہ ہراکا جلدی ہو جائے، یا تراویح پڑھ بھی لی تو اس میں بھی کنسسٹنسی نہیں تھی. کیا ہم پورے مہینے کو اگر ری پلے کریں، پوری مینٹل مووی ہے ہمارے پورے مہینے کی، اس کو ری پلے کریں تو کیا ہم ہیپی ہیں یا ریگریٹ ہے، خوشی ہے یا افسوس ہے؟ یقین کیجئے یہ نیکی کی توفیق کا ملنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر بندے کو توفیق مل جائے نیکی کرنے کی تو اللہ کی محبت کی دلیل ہے.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اراد اللہ عبدا بخیر یوفقہ استعملہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیک اعمال کی کیسے توفیق دیتا ہے, کیف یستعملہ؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت. موت سے پہلے اگر وہ نیک ہو رہا ہے, نیکیاں کر رہا ہے, تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس سے محبت کی ہے, اللہ نے اس سے بھلائی کا ارادہ کیا ہے. تو اگر یہ مہینہ نیکیوں والا گزرا ہے تو یہ اس بات کی علامت تو ہے کہ اللہ نے ہم سے بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے. ہمارے رمضان میں 5 وقت کی نماز اگر مسجد میں جماعت کے ساتھ رہی, روزے ظاہری باطنی آداب کے ساتھ مکمل ہوئے, تراویح میں ہمیں ختم قرآن کی نعمت مل گئی, اور پورا دن اور رات ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا, یقین کریں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام محبت ہے, اللہ کی توفیق ہے. اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو ہی تو نیکی کی توفیق ملی ہے. اس پر شکر ادا کریں, اس پر ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تیری دی ہوئی توفیق تھی, میں تو کچھ بھی نہ تھا, تو نہ چاہتا تو میں ایک ذرہ بھی نہیں ہلا سکتا, اور تو نے توفیق دی تو میں نے یہ مہینہ تیری فرمانبرداری کرتے ہوئے گزار لیا. تو شکر کی کیفیت کا دل میں آنا یہ ایمان کی علامت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے پتا چلے کہ میں مومن ہوں؟ کیسے پتا چلے؟ کسی مولانا سے نہیں پوچھنا ہے, کسی مفتی سے نہیں پوچھنا ہے کہ میں فیتفل ہوں کہ نہیں, مسلم ہوں کہ نہیں, مومن ہوں کہ نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جا رہا ہے یا رسول اللہ آپ ایسا کرائٹیریا دے دیں, ایسی میٹرک بتا دیں مجھے کہ جس کے اوپر میں پرکھ لوں کہ مومن ہوں کہ نہیں ہوں. آپ بھی سننا چاہیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن. اپنے دل کی طرف دیکھ, اگر تو نیک اعمال کرنے پر تجھے خوشی ہو اور گناہ کرنے پر تجھے ریگریٹ ہو تو تو مومن ہے. دیٹ از اے فیلنگ, ایموشن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ تم نے کوئی نیک کام کر لیا, دل سے پوچھو کیفیت کیا ہے, خوش ہو رہے ہو یا اللہ کی توفیق ہو گئی, میں نے رمضان کے سارے روزے رکھ لیے, میں نے ساری تراویح پڑھ لی, میں نے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا, صدقہ بھی نکالا ہے, خیرات بھی کی, زکات بھی میں نے پوری ادا کر دی ہے. خوش نصیب ایسے بھی ہے جو عمرہ کر آئے ہیں. اگر دل میں کیفیت ہے یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ قبول کرنا بھی تیرا کام ہے, میں نے کر لیا ہے, خوشی ہے. لیکن اگر اس رمضان کے مہینے میں گناہ چلتے رہے, روزے تو رکھ لیے مگر روزے میں بھی سوشل میڈیا, فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, ٹائم پاس کے نام پر, ویڈیو گیمز, ٹائم پاس کے نام پر, رمضان میں بھی جماعت سے مسجد میں نماز کے لیے نہ آ سکے, صدقہ و خیرات بھی نہ کر سکے, زکات بھی پوری نہ دی, ہر طرح کے گناہ جو پہلے کر رہے تھے کرتے رہے. اب سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ ریگریٹ آ رہا ہے, افسوس ہو رہا ہے, کہیں دل کے اندر کالنگ آ رہی ہے کہ یار اٹ واز ناٹ اے رائٹ تھنگ, یہ میں نے کیا کر دیا, یہ مہینہ گزر گیا مگر میں نے اس کی بھی قدر نہ کی. تو اگر نیکی پر خوشی کی کیفیت آتی ہے اور گناہ پر رنجیدگی اور افسوس ہوتا ہے, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ, تو کسی سے جا کے نہ پوچھ, میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تو مومن ہے. اب میں اور آپ سوچیں کہ اگر گناہ کرنے پر افسوس ہو رہا ہے اور نیکی پر خوشی ہو رہی ہے تو یہ کرائٹیریا اور میٹرک ہے ایمان کا. مگر ہم میں تو کتنے ایسے ہیں نیکی کرنے پر خوش ہو سکتے ہیں مگر گناہ کو تو اتنا نارمل لیتے ہیں, وے آف لائف کہتے ہیں, وے آف لائف ہے, اٹ از ہلے. تو لیکن رمضان کی مبارک دن ہے, نمازوں کی پابندی کرتے رہے, رمضان چلا گیا نماز بھی گئی. نارمل, رمضان میں پڑھنا نارمل ہے, رمضان میں نماز پڑھنا نارمل ہے, اور رمضان کے بعد نہ پڑھنا نارمل ہو جاتا ہے. رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنا نارمل ہے اور رمضان کے بعد نہ پڑھنا نارمل ہو جاتا ہے. رمضان میں صدقہ و خیرات نارمل لگتا ہے, رمضان کے بعد یہ کرنا ہی اب نارمل لگتا ہے کہ یار یہ کیسے ہوگا بھائی, یہ تو رمضان میں کرتے ہیں. ہم نے رمضان میں جن نیکیوں کو نارمل کر رکھا ہے اور جن گناہوں سے بچتے رہے, رمضان جاتے ہی, آج دیکھیں چاند رات ہوگی, سب سے پہلے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ تو سعادت مند ہے کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, مگر ہم میں سے بہت بڑی تعداد ہے جو نماز بھی چھوڑ دیتی ہے. اب تو کل عید کی نماز ہی پڑھیں گے, رمضان گیا اب عید کی نماز پڑھیں گے. تو نماز کا چھوڑنا برا نہیں لگ رہا, گناہ نہیں لگ رہا, ریگریٹ کی فیلنگ نہیں آ رہی. آج جیسے ہی چاند رات ہوگی ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے, چلو چلو جناب سب سے پہلے شیو کرواتے ہیں, داڑھی بڑی ہو گئی ہے. رمضان تھا, رمضان میں داڑھی کو بڑا کرنا نارمل تھا, اور رمضان کے جاتے ہی داڑھی بڑی نہ رکھنا یہ نارمل ہے. کل ہی میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا, رش لگا ہوا ہے سیلون پر, کیا کر رہے ہیں, ادھر سے کٹ, ادھر سے کٹ, ادھر سے کٹ, فرنچ. بھائی کیا کر رہے ہو, اے رمضان جا رہا ہے, رمضان کے لیے مسلمان ہوا تھا, رمضان کے لیے داڑھی بڑھائی تھی. یعنی اس کو بھی پتا ہے کہ داڑھی رکھنا یہ اسلام ہے اور داڑھی نہ رکھنا یہ اسلام نہیں ہے. اسی وجہ سے دیکھیں کہ رمضان میں داڑھی بڑھا رہا ہے,
खुशी से रख रहा है, जैसे ही रमजान जा रहा है खुशी से कटवा रहा है। अब ये जो दाढ़ी कटवा रहा है ये गुनाह कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि फीलिंग क्या है, हैप्पीनेस है या रिग्रेट है? भाई रिग्रेट तो है नहीं, पैसे देके कटवा रहा है। अगर रिग्रेट हो तो पैसे देके कटवाए, तो रिग्रेट नहीं है, गुनाह है मगर अफसोस नहीं। और जब गुनाह करने पर अफसोस ना हो तो आका अलैहिस्सलाम ने फिर कह दिया कि तुम खतरे में हो, तुम्हारे अंदर ईमान नहीं है, ईमान कामिल नहीं है। हाँ, अगर नेकी पर खुशी और गुनाह पर अफसोस है तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते ये है ईमान कामिल। तो रमजान मुबारक का चांद नजर आएगा, सॉरी ईद का चांद नजर आएगा। अब अगला क्वेश्चन ये है, ये जो रमजान की 30 डेज की हमारी जर्नी थी, लाइक अ चैलेंज था ना। हम क्योंकि 11 मंथ्स गुनाहों भरी जिंदगी जी रहे थे, हमने 11 मंथ्स के बाद 1 मंथ अपने आप को चेंज कर लिया, टोटली चेंज। लोग हमें रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे, भाई कहाँ जा रहे हो? मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा हो। अच्छा, रोजा भी रखा हुआ है, आंखें भी झुका रखी हैं, मोबाइल से सोशल मीडिया के अकाउंट डिलीट हो चुके हैं। नहीं जनाब, रमजान है, टीवी के सामने बैठकर ही मदनी चैनल देख रहे हैं, कोई दीन की चीज देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी जा रहे हैं तो कोई इस्लामिक क्लिप देख लेते हैं। क्यों? रमजान है, रमजान है, मैं गुनाह नहीं करूंगा। अब रमजान गुजर रहा है, चांद रात आती है। मैं आपको एक और अच्छे अंदाज में समझाऊं, जैसे चांद रात आती है ना, तो आपको में से जो कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, आप वर्ड की फाइल पर कुछ लिखते हैं, आपने कोई कंपोजिंग की, बहुत कुछ लिखा, और उसके बाद अगर आप सेव नहीं करते और बैक का बटन दबा देते हैं, क्लिक कर देते हैं, तो एक विंडो सामने आती है और विंडो पे लिखा होता है सेव और कैंसिल। ये जो कुछ तुमने लिखा है, तुम इसको सेव करोगे कि कैंसिल करोगे? नाउ यू चूज। आज जैसे चांद नजर आएगा एक विंडो आ जाएगी मेरे और आपके सामने, हाँ भाई ये जो 30 डेज तुमने गुजारे इसको सेव करोगे फॉर होल लाइफ या कैंसिल करते हो? ये जो तुमने रमजान गुजारा है, जिसमें 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जमात से पढ़ रहे थे, रोजे भी रख रहे थे, और अपने आप को गुनाह से बचा रहे थे, अपने आप को मुसलमान कह रहे थे, मस्जिद में दिल लगता था, कुरान की तिलावत करते थे, तरावी के अंदर कुरान सुनते थे, कुरान वाले हो गए थे। अब बताओ यही जिंदगी चाहिए या नहीं चाहिए? हम में से मोस्ट पीपल क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं, ये नहीं चाहिए, हमें तो वही चाहिए भाई, ये बड़ी मुश्किल से महीना गुजारा है हमने, वही वाली जिंदगी चाहिए, गुनाहों भरी, अल्लाह की नाफरमानी वाली, बेखौफ होकर जिंदगी गुजारते हैं। मगर हम में से बहुत सारे खुश नसीब होते हैं जिनको रमजान में अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है, और अल्लाह से ऐसी मोहब्बत हो जाती है फिर अल्लाह से दूर होने का दिल नहीं करता, अल्लाह से दूर होने का दिल नहीं करता। वो मस्जिद में बैठते हैं, वो नमाज जमात से पढ़ते हैं, वो कुरान की तिलावत करते हैं, वो अपने आप को हर छोटे बड़े गुनाह से बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? क्योंकि अल्लाह के करीब आने की लज्जत चख चुके थे, अल्लाह के करीब आने की लज्जत चख चुके थे, और उन्हें पता है कि अब अल्लाह से दूर रहकर जिंदगी आसान नहीं। तो वो करते हैं सेव, कि ये फाइल जो 30 डेज के लिए मैंने अपने लिए वर्ड पर लिखा था वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, और फिर नेक्स्ट 11 मंथ्स भी वैसे ही गुजारते हैं। ये कंसिस्टेंसी कहलाती है, और इस्लाम में कंसिस्टेंसी इतनी पसंद है। हजरत सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आका अलैहिस्सलाम से सवाल कर लिया, अय्युल आमाल अहब्बु इलल्लाह, या रसूलल्लाह अल्लाह को कौन सा अमल ज्यादा पसंद है? फरमाया अदवमुहा व इन कल्ला, वो अमल अल्लाह को पसंद है जिसमें कंसिस्टेंसी हो, अगरचे थोड़ा हो। ये रमजान के अंदर हमने बहुत सारे अमल कर लिए, अब रमजान गया अमल गया, नहीं, अल्लाह को ये पसंद ही नहीं है। 1 महीने का मुसलमान ये अल्लाह को थोड़े पसंद है, अल्लाह को ये पसंद है कंसिस्टेंसी हो, पाबंदी के साथ नेकियां करता रहे, अपने आप को गुनाहों से बचाता रहे, गुनाहों को से बचाता रहे। हुजूर ने फरमाया कि कंसिस्टेंसी चाहिए। अल्लाह को छोटा अमल हो, माइनर एक्ट है, स्मॉल एक्शन है, मगर अल्लाह ताला को वो पसंद है जो कंसिस्टेंसी के साथ किया जाए। तो आज चांद नजर आ जाए, अब कंसिस्टेंसी है कि नहीं, नमाजों की पाबंदी है कि नहीं? हो सके तो नियत कर ले कि इंशाल्लाह हम ये जो रमजान हमने इबादत में गुजारा है ना, इस रमजान की बरकत से सारी जिंदगी 5 वक्त की नमाज जमात से पढ़ूंगा। नियत कर ले। आपने अगर इस रमजान में अपनी दाढ़ी को छोड़ दिया है, किसके लिए छोड़ा था? लोगों को दिखाने के लिए तो नहीं छोड़ा था ना, अल्लाह के लिए छोड़ा था, उसके रसूल के लिए छोड़ा था कि दाढ़ी बढ़ा लेता हूं। जब चांद नजर आ जाए बढ़ने दीजिए, अल्लाह के लिए छोड़ दीजिए, अल्लाह के रसूल के लिए छोड़ दीजिए। ये दुनिया वाले क्या कहेंगे? अरे हम बोलते हैं वी डोंट केयर अबाउट द पीपल, कि ये हमें क्या कहते हैं। वो सच्ची बात है, करनी भी नहीं चाहिए। आपको मैं एग्जांपल दूं, क्योंकि मैं खुद सोशल मीडिया पर हूं। पीपल दे डोंट केयर अबाउट अस, हमें ऐसा लगता है दे केयर अबाउट अस, दे डोंट केयर। सिंपल है, आप आज एक पोस्ट करें, मैं यूट्यूब पर अपने वीडियो अपलोड करता हूं, पीपल दे डोंट केयर, कोई नहीं देखता, नहीं देखते। हमें ऐसा लग रहा होता है कि नहीं जनाब मैं तो पोस्ट करूंगा तो धड़ाम करके रश आ जाएगा, ये सब लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं। हमें ऐसा लगता है लोग हमें देख रहे हैं, लोग अपने आप को ही देख रहे होते हैं। अगर वो सोशल मीडिया पे भी जाएंगे ना तो अपनी पोस्टर देख रहे होते हैं, मुझे लाइक्स मिले कि नहीं मिले, मुझे लाइक मिले कि डिसलाइक मिले, मुझे कितने फॉलोअर मिले। हम अपनी भी जिंदगी में जीते हैं, हमें ऐसा लग रहा है लोग हमें देख रहे हैं। तो अगर लोगों के डर की वजह से दाढ़ी से दूर हो जाते हो तो अफसोस की बात है, लोगों को तो पड़ी नहीं आपकी, जिसको पड़ी है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है।
کہ راتوں کو اٹھ کر رو رو کر ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے اللہم امتی اللہم امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. ہر ایک کو اپنی پڑی ہے، اس نبی کو امت کی پڑی ہے. اور جس نبی کو امت کی پڑی، اس امت کو نبی کی نہیں پڑی، اس امت کو امت کی پڑی کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ میرے ساتھ کیسے رہیں گے. تو اگر نمازوں کی پابندی رہے، داڑھی نیت کر لے. ایک مٹھی داڑھی رکھنا حنفی فقہ میں واجب ہے. ایک مٹھی داڑھی کی نیت کریے. اور کس کے لیے، کب تک؟ کوئی ٹائم پیریڈ تو ہو کہ آپ بولو نہیں مولانا مرنے سے پہلے داڑھی ہوگی، پکا پرومس، مرنے سے پہلے میں پوری داڑھی دنیا سے لے کر جاؤں گا. ٹھیک ہے، مجھ سے پرومس کر لو آپ. پھر یہ بتا دو کہ موت کب آنے والی آپ کی، یہ بھی بتا دو آج ہی. اگر تو پتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، مرنے سے پہلے داڑھی رکھ کے چلے جانا. اور اگر کہو یہ تو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر دل میں کالا کالا کھوٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں مگر کرتے نہیں ہیں. تو نمازوں کی پابندی ہو جائے. آج پورے مہینے میں ہم نے تراویح کے اندر قرآن سن لیا، اور کتنے 1.5 آور کھڑے رہتے تھے، اللہ اکبر، سنے جا رہے 1.5 آور ہم نے تراویح میں قرآن سن کے ختم قرآن کر لیا. لیکن پورے سال میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر مہینے ختم قرآن ہو جائے. اٹ ٹیکس اونلی 30 منٹس، 1.5 آور بھی نہیں. اگر ہم صرف ایک دن میں 30 منٹس نکال کر مصحف لے کر پڑھنے بیٹھ جائیں، ایک جزو کو 30 منٹس لگیں گے. 30 ڈیز میں پورا قرآن ہو گیا. 11 منتھس میں آپ کے 11 مرتبہ 11 ٹائمز قرآن مکمل ہو گیا، ختم قرآن کر لیا آپ نے. حضرت عبداللہ بن مسعود ہر مہینے ختم قرآن کیا کرتے تھے. حضرت انس بن مالک ہر مہینے ختم قرآن کیا کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رمضان المبارک میں 61 ٹائمز ختم قرآن کیا کرتے تھے. امام شافعی 60 ٹائم ختم قرآن کیا کرتے تھے. یہ قرآن والے تھے، قرآن سے محبت کرتے تھے. چلیں ہم اتنا نہ بھی پڑھ سکے تو ہر دن 30 منٹس نکال کے ایک جزو پڑھ لیں تو نمازوں کی استقامت ہو جائے، قرآن کی تلاوت پر استقامت مل جائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے پر استقامت مل جائے کہ آج رات یہ کوشچن ہوگا کہ سیو کرتے ہو اسی زندگی کو، اسی لائف سٹائل کو، یا اس کو ڈیلیٹ کرتے ہو، کینسل کرتے ہو. کاش کہ ایسا ہو کہ ہم سیو کر لیں اور اپنی لائف میں چینج لے کر آ جائیں کہ یہ میری زندگی کا رمضان تھا، یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا میرے لیے. میں بہک گیا تھا، میں اللہ سے دور ہو گیا تھا، مگر اس رمضان نے مجھے چینج کر دیا اور میں نیک بن گیا. تو اب کنسسٹنسی، نیک اعمال پر کنسسٹنسی. اور اگر رمضان میں بھی گناہ رہے تو وقت ہے توبہ استغفار کر لینا چاہیے، اللہ کو راضی کر لینا چاہیے، منا لینا چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. جب چاند نظر آ جاتا ہے تو یہ لیلۃ الجائزہ کہلاتا ہے. لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہے عیدی ملنے کی رات. کل عید کی نماز ہم پڑھیں گے نا، بچے عیدی مانگتے، عیدی دو، عیدی دو، گفٹ دو، زوادی دو. یہاں پر جاتے ہیں لوگ سلام کرتے ہیں، بچے السلام علیکم. یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے تم خوش ہو تو خوشی کو ایکسپریس تو کرو، ہمیں کچھ دو. جب رمضان گزر جاتا ہے اور چاند رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ رکھا. اور لیلۃ الجائزہ کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے عیدی ملنے کی رات. آج رات اللہ عیدی دیتا ہے. اور روایت میں آتا ہے اللہ کی عیدی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. مگر جس کو افسوس تو ہو کہ میرا گناہ کیا ہے، ریگریٹ تو ہو، توبہ تو ہو. اللہ آج کی رات گناہگاروں کو معاف کر رہا ہے، بخشش دے رہا ہے. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 5 لیال لم ترد فیہن دعویٰ. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا 5 نائٹس ایسی ہیں جس میں جو دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا. اسی نائٹس میں سے عید الفطر کی رات ہے، یعنی آج جیسے مغرب کا وقت ہوگا رات شروع ہو جائے گی، آج کی رات اللہ تعالیٰ جو دعا مانگی جاتی ہے قبول فرماتا ہے. آج کی رات عبادت میں گزارنے والی رات ہے. مگر مسلمان تو آج کی رات شاپنگ سینٹر میں اور مال میں نظر آتے ہیں. عبادت میں گزارنے کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے. مولا میں نے مزدوری کر لی، میرا لیبر ورک ختم ہو چکا، 30 ڈیز کا کانٹریکٹ تیرے سے سائن کر لیا تھا میں نے مشقت اٹھائی ہے، میں کھانے پینے سے دور رہا ہوں. بولا مشکل تھا میرے لیے، آسان نہیں تھا، میری عادت بھی نہیں تھی، مگر تیرے لیے میں نے کیا ہے. اب تو مجھے بدلے میں کیا دے گا؟ لیپا کیا کرے گا؟ بندہ میں تیرا ہوں مگر تیرے سے کانٹریکٹ کیا تھا، 30 ڈیز میں نے تیری عبادت کر لی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا. اللہ فرماتا ہے میرے بندے آج کی رات میں تیری بخشش کر دوں گا، آج کی رات میں تیری مغفرت کروں گا. ہو سکے تو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا. تو آج کی رات غفلت میں نہیں گزاریں. نماز جماعت سے پڑھ لی دونوں، کچھ استغفار کر لیں، کچھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لیں کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، اللہ کی رحمت برسنے کی رات ہے. عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کرتے ہیں. کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین. آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے زکاۃ الفطر کو واجب کر دیا کہ جس روزے دار نے روزے میں غلطی کوتاہی ہو تو اس کا بدلہ ہو جائے، اور جو مساکین ہیں غریب ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام ہو جائے. تو صدقۃ الفطر حنفی فقہ میں یہ واجب ہے. واجب کس پر ہے یہ سن لیجئے. یہ واجب اس پر ہے کہ جو صاحب نصاب ہو اور اس کا نصاب ایکسٹرا ہو، یعنی اس کی سیونگ ہو، اس کے پاس ایکسٹرا نصاب کی اماؤنٹ، یا گھر میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ نصاب کو پہنچتی ہو وہ ایکسٹرا بڑی ہو.
یہ کب واجب ہوتا ہے؟ جیسے کل کی صبح طلوع ہوگی، طلوع فجر جس کو کہتے ہیں، فجر کا وقت جیسے شروع ہوگا، یہ وقت ہے صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا. مگر اجازت ہے کہ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، اور اگر رمضان میں نہیں دیا تو عید کی نماز سے پہلے دینا تو افضل ہے، اور اگر عید کی نماز سے پہلے نہیں دیا تو پورے دن میں دے دیں گے تو ادا ہی ہوگا. تو آپ زکوٰۃ الفطر بھی نکالیں، صدقۃ الفطر بھی نکالیں. کون کون دے گا؟ ہر مسلمان مرد اور عورت یہ زکوٰۃ الفطر دے گا جو مالک نصاب ہے اور اس کا نصاب ایکسٹرا ہے. اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی واجب ہوتا ہے باپ پر، اگرچہ چھوٹے بچے وہ پیسے والے نہیں ہیں مگر باپ پر واجب ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے نکالیں. ہاں یہ یاد رکھیں جو میڈز ہوتی ہیں گھر میں کام والیاں ہوتی ہیں یا کام والے ہوتے ہیں جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کا صدقۃ الفطر ہم پر واجب نہیں ہے، وہ اپنا صدقۃ الفطر خود دیں گے. یہ صدقۃ الفطر کس کو دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ الفطر اس کو دے سکتے ہیں کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو زکوٰۃ کی کنڈیشن ہے وہی زکوٰۃ الفطر کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی آپ کا امپلائی ہے نن مسلم آپ نے اس کو دے دیا، کیونکہ نن مسلم کو زکوٰۃ دیتے ہو تو ادا نہیں ہوتی. تو آپ وہی کنڈیشن ہے اس کی بھی جو کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے. اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ سنی مسلم انجمن کو دے دیں. یہاں پر بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل یہاں بھی لگا رکھی ہے، یہاں بھی لگا رکھی ہے. تو آپ زکوٰۃ الفطر آپ ایم پیسہ کر سکتے ہیں، اکاؤنٹ میں ڈلوا سکتے ہیں. 250 شلنگ پر ہیڈ، 250 شلنگ یہ منیمم اماؤنٹ ہے. میکسیمم اللہ نے آپ کو جتنا دیا اتنا دیں، اگر کم سے کم 250 شلنگ پر ہیڈ ہے یہ زکوٰۃ الفطر ادا کر دیں. آج ادا کر دیں، عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں، عید کے دن ادا کر دیں. یہ ادا ہی ادا ہے، مگر کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان میں دے دیں، کیونکہ رمضان میں اب نفل کام کرتے ہیں تو فرض کا ثواب ملتا ہے، اور فرض کام کرتے ہیں تو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. آخر میں عید کے دن کیا کرنا ہے؟ عید الفطر مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، تو سب سے پہلے تو خوشی کا اظہار کرنا ہے. عید والے دن بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو عید مبارک کہہ رہا ہے تو آپ اس کو لفٹ ہی نہیں کروا رہے ہیں کہ نہیں جناب میں تو کیفیت میں ہوں، میں تو دکھ میں گھرا ہوا ہوں. خوشی کا اظہار کرنا یہ سنت مبارکہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کے دن خوشی کا اظہار کیا ہے. عید کے دن سب سے پہلے ہو سکے تو فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھیں سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے. اس کے بعد عید والے دن سنت کے مطابق بال کٹوانا، داڑھی بنوانا یہ بھی سنت ہے. ناخن کو ٹرم کرنا عید کے دن یہ بھی سنت مستحبہ ہے. عید والے دن غسل کرنا، نئے کپڑے ہو تو نئے کپڑے، ورنہ صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا یعنی اچھی طرح دانت صاف کرنا، اور عید کی نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھا لینا یہ سنت مستحبہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھاتے تھے، جیسے کہ ڈیٹس کھا لی اور تاک عدد میں کھجوریں کھا لی، یا گھر میں کوئی بھی شیر خورما وغیرہ بنتا ہے کچھ بھی کھا کر عید کی نماز کے لیے نکلنا. عید کی نماز کے لیے آتے ہوئے تکبیر پڑھتے رہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. عید کی نماز کے لیے جلدی آنا، یعنی عید والے دن عید کی نماز کے لیے جلدی آنا مستحب ہے. تو جلدی آ کر بیٹھ جائیں، انشاءاللہ 7:45 پر یہاں پر کل عید کی نماز ادا کی جائے گی، تو آپ 7:00 آ جائیں. ویسے بھی ہمارے یہاں پارکنگ کا ایشو ہوتا ہے، جن کے پاس گاڑی ہے وہ تو جلدی آ جاتے ہیں، تو آپ اس سے بھی جلدی آئے ورنہ ہو سکتا ہے وہ پارکنگ نہ ملے. تو عید والے دن خطبہ سننے سے پہلے جلدی آ جانا، اور پھر مسجد میں توجہ کے ساتھ بیٹھ کر خطبہ سننا، عید کی نماز ادا کرنا، عید کی نماز کے بعد مبارکباد دینا. اور جب جا رہے ہوں تو اگر ایک راستے سے آئے ہیں تو دوسرے راستے سے جانا یہ سنت مستحبہ ہے. جیسے اگر آپ اس راؤنڈ اباؤٹ سے آئے ہیں تو اب آپ کو گھر جانا ہے تو یوں نہ جائیں بلکہ سامنے سے چلے جائیں، تاکہ آتے ہوئے بھی جب تکبیر کہہ رہے تھے وہ ایریا بھی گواہ ہو جائے، اور جاتے ہوئے بھی جس ایریا کو آپ نے تکبیر سنائی وہ بھی گواہ ہو جائے. عید کے دن خاص طور پر صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، اپنے نیبرز کی مدد کریں، اپنی فیملی ممبرز کی مدد کریں. آپ نے گھر میں کچھ اچھا بنایا دوسروں سے شیئر کریں، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں. اللہم اجعلنا من الذین